الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل وہ لطیف اناس کے ساتھ، اور پیج دیکھ رہے ہیں لطیف اناس۔ مختصر سی گزارش ہے، ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے۔ نوح علیہ السلام کا طوفان آیا اور کہا بیٹے طوفان آ رہا ہے، تو بیٹے نے کہا کہ جی میں پہاڑی پہ چڑھ جاؤں گا، وہاں کون سا طوفان آئے گا، لیکن طوفان اسی پہاڑی سے آیا۔ اور آج ہم یہ سمجھ رہے کہ یہ طوفان کہیں بحر عرب میں آ رہا ہے، کہیں کراچی میں آ رہا ہے، اور کہیں گجرات میں آ رہا ہے۔ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں آزاد کشمیر میں، باغ میں، پنڈی میں، لاہور میں، ہماری طرف طوفان تو نہیں آ رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ مسلمان کے ایک جسم کو، ایک مسلمان کو تکلیف پوری انسانیت کی تکلیف ہے، پوری امت کی تکلیف ہے۔ اور آئیں یہ دیکھ لیں، ناپ تول میں کمی، جھوٹ، غیبت، دوسرے پر کیچڑ، بہتان، عیب تراشی، ملاوٹ، رشوت، یہ 73 سال سے ہم اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے، کوئی اس کو کم نہیں کر سکتے۔ اور حکومت وقت جو بھی آئے ان کا کام ہے ریاست کے لوگوں کو 2 وقت کی روٹی دینا، دال روٹی، کیونکہ اب تو ریاست کے جو لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، نہ وہ چاول کھا سکیں، نہ گوشت کھا سکیں، نہ مرغی کھا سکیں، یہ ان کے کھانے کے بس کی بات نہیں رہی ہے۔ اور حکومت وقت جو ہے یہ آپس میں کس کو ہٹانا ہے، کس کو لانا ہے، اور کس کو کیا پروٹوکول دینی ہے، اس میں لگے ہوئے ہیں۔ اور اس وقت آپ دیکھ لیں کہ کہتے ہیں کہ طوفان آ رہا ہے، اور بحر عرب کے اندر اور کراچی کے اندر طوفان آ رہا ہے، اور یہاں بھی رات کو چھوٹے چھوٹے طوفان آ رہے ہیں، کھمبے گر رہے ہیں، درخت گر رہے ہیں، بجلی کی تاریں گر رہی ہیں۔ یہاں بھی ایسی پوزیشن ہے ہماری کہ ہم رات کو بہت خوف میں ہوتے ہیں، اولے گر رہے ہیں، فروٹ ختم ہو گیا، کوئی چیز ہمارے پاس فروٹ کھانے کے لیے نہیں بچے۔ تو میری گزارش ہے کہ ان دنوں میں آئیں، یہ مت کہیں کہ طوفان کراچی میں آ رہا ہے، طوفان گجرات میں آ رہا ہے، طوفان بحر عرب میں آ رہا ہے۔ یہ طوفان ہم پہ آ رہا ہے، امت مسلمہ پہ آ رہا ہے، مسلمان بھائیوں پہ آ رہا ہے، بہنوں پہ آ رہا ہے، اور ہم انجوائمنٹ کر رہے ہیں، ٹرسٹ سے مسئلہ، کوئی خوف نہیں۔ قوم عاد ایک تھی، اس نے بڑے بڑے پتھروں کے اندر گھر بنائے ہوئے تھے کہ یہاں کون سا طوفان آئے گا، لیکن ہوا نے اسے ایسے لپیٹ کے ان لوگوں کو پتھروں سے باہر پھینک دیا تھا۔ تو آئیں اللہ سے ڈریں۔ میں بھی کوئی عالم نہیں ہوں، فاضل نہیں ہوں، کوئی دانشور نہیں ہوں، اہل بے پڑھنے والا آدمی ہوں، اور بس کبھی کبھی گزارشات کر دیتا ہوں۔ اور میں گزارش کرتا ہوں آئیں سب لوگ اجتماعی، کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے بچے میں نقص ہے، دوسرے کے میں نقص ہے، کبھی یہ نہیں کہا کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، کہا دوسرا جھوٹ بولتا ہے، کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھ سے بو آ رہی ہے، کہا یہ جو ساتھ والا ہے اس سے بو آ رہی ہے۔ دوسرے کی بو کا ذکر، دوسرے کی عیب کا ذکر، دوسرے کی ہر بات کا ہم ذکر کرتے ہیں، کبھی اپنا نہیں کیا، اپنے بچوں کا نہیں کیا، اپنی اصلاح نہیں کی۔ ہماری انگلی ہر وقت دوسرے کی طرف کھڑی ہے، جبکہ حساب ہم نے اپنا دینا ہے، تنہائی میں دینا ہے، اندھیری رات میں دینا ہے، وحشت میں دینا ہے، اور اللہ کے ہاں حاضر ہونا ہے۔ مختصر سی بات ہے، ویڈیو بڑی ہو جاتی ہے۔ میری گزارش ہے کہ ان دنوں میں آئیں، نماز پڑھیں، نفل پڑھیں، قرآن پڑھیں، اور لوگوں بہت سی قوموں پہ ناپ تول کی کمی کی وجہ سے عذاب آیا، بہت سی قوموں پر اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب آیا، بہت سی قومیں بس کچھ اور ایسے جنسی معاملات کی وجہ سے بھی عذاب آیا۔ اور صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو 4 آدمی نے قتل کیا تھا، اور پوری قوم اس عذاب میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اس وقت 73 سال میں ہم نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، ملاوٹ ہم کرتے رہے، ناپ تول میں کمی ہم کرتے رہے، دودھ میں پانی ہم ڈالتے رہے، ہلدی مرچی کا مکس ہم کرتے رہے، مردہ مرغیوں کا گوشت ہم بیچ رہے ہیں، کٹے کو چھوٹا گوشت بنا کے بیچتے ہیں۔ اور اس وقت سب چیز غریب کی 5 سے باہر ہو گئی، نہ کمی ہم نے کی، نہ کمی حکومت نے کی۔ اور آج ہم یہاں کھڑے کہ 2 وقت کی روٹی، اور ہمیں آٹا نہیں مل رہا ہے، 2 وقت کی آٹے کے لیے ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لا رہا ہے، رشا جیوے پر ہم نے زندگی گزار دی۔ وہ عربوں میں پہنچ گئے، اور ہم ادھر 2 وقت کی روٹی کے لیے محتاج ہو گئے، اور جن کے لیے نعرے لگاتے رہے وہ بہت آگے چلے گئے۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں، یہ ایپ پوشی، یہ غلط لکھنا، یہ شکلیں بگاڑنا، یہ انسان کو کسی اور چیز سے تصویر دینا، یہ قطعی طور پر اچھی بات نہیں ہے۔ آئیں مل جل کے
دعا کریں کہ یہ جو ہم پہ چھوٹے چھوٹے آسمانی ولیات آ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو یہ زمین کڑک رہی ہے، زلزلے آ رہے ہیں، آسمان کڑک رہا ہے، بجلی کڑک رہی ہے، اللہ ہمیں محفوظ کرے اور اللہ ہم پہ رحم کرے، کرم کرے۔ اور ایک کفن ہے، کفن، ایک کفن اگر دستکانوں پہ جائے تو 10 ریٹ ہے اس کفن کے، جو کفن پہ لگا کے جانا ہے، جو کفن بالکل فری ہونا چاہیے تھا، لیکن دستکانوں پہ اس کے بھی 10 ریٹ لگے ہوئے ہیں۔ ایک اوپر سے مہنگائی، دوسرا نیچے سے مصنوعی مہنگائی، تیسرا آٹے کا بحران۔ اللہ ہم پہ رحم فرما۔ السلام علیکم۔